محترم اکابرین شہر، حاضرین اجلاس اور میری عزیز طالبات، آج کا یہ اجلاس جو شہر جونپور کے ایک دیہاتی علاقے میں واقع اسما اسکول گروپ کی طرف سے بچیوں کی طرف سے منعقد کیا گیا ہے، اس میں تمام آپ حضرات تشریف لائے، اس کے لیے میں دل سے ممنون احسان ہوں اور مشکور ہوں۔ آج کا یہ پروگرام جیسا کہ پوسٹر سے ظاہر ہے کہ گفتگو اور جستجو اس بات کی کہ وومن امپاورمنٹ کیسے ہو، اس تعلق سے میں اپنی بچیاں ہماری آئی ہیں جن کی طرف سے یہ پروگرام کیا جا رہا ہے، انہیں اس دعائیہ شعر کے ساتھ اپنی گفتگو کا آغاز کرنا چاہوں گا کہ شمیم صبح کی شبنم کی گودیوں میں پلو، شمیم صبح کی شبنم کی گودیوں میں پلو، گلاب و لال و نرگس کی خوشبوؤں میں پلو، تیرے قدم تلے تارے ہوں ماہ پارے ہوں، خدا نے سر کے لیے تیرے تاج اتارے ہوں۔ اس دعائیہ شعر کے ساتھ میں اپنے موضوع پر 2-4 منٹ آپ کر لوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس پورے نظام کائنات کو جوڑے سے پیدا کیا ہے۔ قرآن کریم نے اللہ کے اکثر قوانین کو اپنے آیات کے ذریعے سے منکشف کیا ہے۔ ایک بڑی صریح آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ابھی وہ آیت تلاوت کی گئی ہمارے تلاوت قاریہ کی زبان سے، وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ۔ ہم نے ہر چیز کو جوڑے سے بنایا اور ہر چیز کے جوڑے ہم نے بنائے۔ اب تو سائنسی زمانہ آیا ہے، لیکن سائنسی زمانے سے پہلے انسان یہ نہیں جانتا تھا کہ دنیا کی ہر چیز جوڑے سے بنی ہوئی ہے۔ انسان میں تو مرد اور عورت تھی اور بعض جانوروں میں جوڑوں کا تصور تھا، لیکن ہر چیز کے جوڑے ہیں۔ آج سائنٹیفک دنیا میں جانے کے بعد یہ بات بالکل طے ہے کہ دنیا میں کوئی کنکر پتھر، حشرات الارض اور جاندار چیزیں اور غیر جاندار چیزیں اور پیڑ پودے اور پھول، سب کے جوڑے اللہ نے بنائے۔ جوڑے کے بغیر کوئی چیز دنیا میں بنی نہیں۔ اب اللہ کے یہ قانون کتنا زبردست قانون ہے کہ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ، ہم نے ہر چیز کے جوڑے بنائے۔ اب جوڑا کا مطلب یہ ہے کہ برابر برابر ہو، جوڑے کا مطلب یہ ہے کہ برابری ہو، لیکن انسانی دنیا کا یہ بڑا بھاری المیہ رہا ہے کہ ہمیشہ دونوں جوڑوں میں سے صنف کبیر جس کو مرد کہا جاتا ہے، یہ ہمیشہ صنف نسواں پر غالب رہی۔ اور یہ جو غلبے کا انتظام ہوا، یہ صرف کسی ایک شعبے میں نہیں ہوا، زندگی کے جتنے شعبے تھے سب میں، تہذیبوں میں، زبانوں میں، سیاست میں، سماجیات میں، زندگی کے تمام شعبوں میں، حقوق میں، ہر جگہ ان کے ساتھ دوہرا رویہ برتا گیا اور عجیب عجیب طرح کی ان کے ساتھ ناانصافیاں کی گئیں اور سماج میں انہیں دبایا گیا۔ ادھر جب سے جمہوریت آئی بڑی تیزی کے ساتھ اور پوری دنیا میں تحریک نسواں، تعلیم نسواں، آزادی نسواں کی بڑی تحریکیں اٹھیں، تو ان ساری تحریکوں کے بعد بھی در حقیقت ابھی دیکھا جائے تو اب بھی وہ بیچاری مظلومیت اور مغلوبیت کے اسی قہر تلے دبی ہوئی ہے، کہیں اٹھ نہیں رہی ہے۔ صرف آوازیں ہیں، نعرے ہیں، اچھی اچھی باتیں کہی جا رہی ہیں، گفتگویں ہو رہی ہیں، جستجو کہیں ختم ہوتی جا رہی ہے۔ شاید بڑے موضوع کے ساتھ میں نے یہ عنوان چنا تھا کہ صرف گفتگویں ہو رہی ہیں اور کیا چیز تلاش کی جائے کہ جس کی وجہ سے امپاورمنٹ ہو ان کا، وومن امپاورمنٹ پروگرام کے تحت وہ چیزیں تلاش کی جانی چاہیے اور ہمارے اسکالرس کو، بڑے لوگوں کو وہ منزلیں بتانی چاہیے، وہ راستے دکھانی چاہیے کہ جس کی وجہ سے امپاورمنٹ وجود میں آئے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں کہ زبانی طور پر بھی کیا پریشانیاں آئیں عورتوں کو دبانے کے لیے۔ ایک بڑے اسکالر کا بھی ایک مضمون پڑھا تھا، انہوں نے تو عربک لٹریچر کے حساب سے دکھایا تھا، لیکن اردو انداز میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم کوئی صیغہ جب استعمال کرتے ہیں زبان کی، ادب کی بناوٹ، تو ہم کہتے ہیں لڑکا جا رہا ہے، اور لڑکی کہتے ہیں تو لڑکی جا رہی ہے۔ اب اگر 2 لڑکے جا رہے ہیں تو ہم ایک صیغہ استعمال کرتے ہیں 2 لڑکے، یا مطلب کہہ دیجئے کہ زید عمر جا رہے ہیں۔ اور اگر 2 لڑکیاں جا رہی ہیں تو یہ کہا جاتا ہے کہ عائشہ فریدہ جا رہی ہیں اور رہے ہیں۔ اب اگر ایک لڑکا ایک لڑکی دونوں ساتھ جا رہے ہیں تو کون سا صیغہ استعمال کیا جائے گا؟
اب مذکر کا صیغہ استعمال کیا ہے. جو آپ نے مرد والا صیغہ استعمال کیا تھا کہ عمر اور بکر جا رہے ہیں، اگر ایک لڑکا اور ایک لڑکی جا رہی ہے، زید اور فریدہ جا رہے ہیں بولنا ہوگا، جا رہی ہیں نہیں بولنا ہوگا. یہ عورت کا صیغہ ہے. کیوں؟ آخر میں یا تو گرامر تھی، ادب تھا، لٹریچر تھی، یا تو ایک اور صیغہ استعمال کرتے. جیسے وہاں دو صیغے الگ ہوئی، ایک صیغہ اور استعمال کرتے کہ اگر لڑکی لڑکا جائیں گے مل کر تو دونوں کے لیے ایک نیا صیغہ استعمال کر دیا جاتا. کیا فرق تھا؟ لیکن ایسا جب کبھی ضرورت ہوتی ہے تو یہی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے. ایک جگہ اسی طرح تعلیمی پروگرام ہو رہا تھا تو ہمارے ایک تعلیمی نسواں کا موضوع چل رہا تھا. تو وہاں ایک بڑے عالم نے وہ حدیث سنی جو پڑھی، جو سب کو سنی ہوئی ہے کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ. یہ انہوں نے حدیث پڑھی. تو اس کے بعد انہوں نے عورتوں کی تعلیم پر بھی تھوڑی بات کیا. کچھ دیکھ بار ایک اور محدث عالم آئے جن کی حدیث پر گہری نظر تھی. تو انہوں نے یہ کہا کہ آپ نے اپنی تعلیم نسواں کی اہمیت کو ثابت کرنے کے لیے حدیث کو بڑھا کر پڑھ دیا. حدیث میں آپ نے اضافہ کر دیا. حدیث صرف ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، بس اتنا ہی ہے. آپ نے مسلمہ بڑھا کر، تعلیم نسواں کا موضوع تھا تو آپ نے نسواں بڑھا دیا، مطلب عورت کو بھی. یہ دوسرے ایک عالم نے آ کر ان کے اوپر کمنٹ کیا. اتفاق سے اس مجلس میں بھی حاضر تھا اور پھر ان کے بعد میرا پروگرام تھا تو میں نے ان سے کہا کہ یہ جو علماء نے ذاتی کی ہے حدیث میں کوئی ذاتی نہیں کی جا سکتی. حدیث تو حدیث ہے. حدیث کے بالکل یہی الفاظ ہیں کہ علی کل مسلم، ختم ہو گیا. لیکن یہ عقل مندی کی بات ہے کہ اسی زمانے کے مفسرین حدیث نے اس میں مسلمہ کا لفظ بین القوسین بڑھا دیا تھا کہ بھائی اس مسلم میں آلریڈی مسلمہ شامل ہے. اس ذہنیت سے انسان جب خالی ہو جائے گا کہ صیغوں کے استعمال کو نہیں دیکھے گا تو کبھی کبھی یہ جھگڑا کھڑا ہو جاتا ہے کہ قرآن کی بہت سی آیتیں خالی مردوں کے لیے آ رہی ہیں. مردوں کے لیے نہیں آ رہی تو صیغہ ہے، یہ تو زبان کی بناوٹ ہے، اس میں ساری عورتیں شامل ہیں. ہم نے کبھی کبھی ان بناوٹوں، ان صیغوں کی وجہ سے بھی اس تکلف میں ہم پھنس گئے کہ عورتوں کو ہم نے دبا دیا. تو اس طرح سے میں یہ کہہ رہا تھا کہ زندگی کے جتنے شعبے ہیں ہر شعبے میں عورت ہمیشہ مغلوب رہی ہے اور اتنا زبردست جکڑن میں ہے کہ وہ اس سے نکل نہیں پا رہی. میں ایک مثال دوں گا کہ اس کے لیے کیا کرنا ہے. یہ تو باتیں ہو گئیں، کرنا کیا ہے، نکلنا کیا ہے. نکلنے کے لیے یہاں ہماری بچیاں بھی بیٹھی ہوئی ہیں اور بہت سی خواتین بھی ہیں. پوری خاتون نسل سے، نسل نسواں سے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم اپنی زندگی کو بدلنا چاہتے ہیں اور اس سماج میں کچھ تبدیلی نہ تو پہلی تبدیلی اپنے اندر یہ لانی ہوگی کہ خود ہمیں عورتوں کو اپنے دل میں، اپنے دماغ میں یہ بات بیٹھانی ہوگی کہ ہمیں مغلوب بن کر رہنا نہیں ہے. اپنے اندر خود اعتمادی پیدا کرنی ہوگی، اپنے اندر سے احساس کمتری کو ختم کرنا ہوگا اور آپ کو خود یہ جاننا ہوگا کہ میں یعنی ایک عورت یہی کائنات کا حسن ہے، کائنات کا جمال ہے، اس دنیا کی سب سے رونق اور سب سے خوبصورت چیز ہے. اور اس زمین سے، اس روئے زمین سے اگر عورت کو الگ کر دیا جائے تو پوری دنیا سنسان ہو جائے گی. اس لیے یہ اعتماد پہلے ہماری بچیوں کے اندر، ہماری عورتوں کے اندر آنا چاہیے کہ ہم ہیں اور اپنے وجود کو منوانے کی ضرورت ہے. غالب دہلوی ایک بڑے مشہور اردو کے شاعر گزرے ہیں. وہ جامع مسجد کی سیڑھیوں پر بیٹھ کر کچھ گنگنا رہے تھے. اتنے میں کوئی ایک صاحب نے دیکھا کہ غالب صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور غالب کا کچھ پیسہ باقی تھا، ان سے قرض لیا تھا، قرض ادا نہیں کر پائے تھے. تو وہ صاحب مل گئے تو انہوں نے کہا کہ ان سے پیسہ مانگ لوں. گئے اور کہا کہ غالب صاحب کتنے دنوں سے آپ نے ہمارا پیسہ لے لیا اور ابھی تک آپ نے دیا نہیں. کچھ تلخ لہجے میں انہوں نے کہا. تو غالب صاحب کو تھوڑا غصہ آیا تو وہ بھی کچھ لڑ گئے ان سے اور وہیں تھوڑی تو میں لڑائی ہوئی اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ غالب کو اس نے پٹک دیا، باہر والے آدمی نے. شاعر عام طور پر کمزور ہوتا ہے اور مفلوق الحال بھی ہوتا ہے. اگر جسہ اور جسیم لوگ شاعری کے میدان میں آئیں تو یہ سمجھنا چاہیے کہ اصلی شاعر نہیں ہے. اصلی شاعر تو ہمیشہ بہت غریب اور بالکل کمزور حال ہوتا ہے. غالب کچھ اسی طرح کے تھے. جب ان کو پٹک دیا گیا تو کوئی ایک خیر خواہ صاحب ان کو چھڑانے کے لیے، بچانے کے لیے وہاں پہنچے. وہاں جب پہنچے تو وہ غالب کو نام اور کام سے تو جانتے تھے، ان کو چہرے سے نہیں پہچانتے تھے. تو انہوں نے وہاں پوچھا کہ غالب کون ہے اس میں؟ تو وہ تو پٹکے ہوئے تھے، مطلب غالب صاحب کے اوپر ایک آدمی تھا، غالب نیچے تھے. تو انہوں نے پوچھا کہ غالب کون ہے؟ تو غالب صاحب اسی مغلوبیت کے عالم میں یہ کہہ رہے ہیں کہ پوچھتے ہیں وہ کہ غالب کون ہے، کوئی بتلائے کہ ہم بتلائیں کیا. غالب صاحب تو مغلوب ہو گئے ہیں.
اور ہیں غالب، تو مغلوب ہونے کے باوجود بھی یہ احساس رکھنا کہ میں اصلی غالب ہوں۔ وقت کوئی بھی غلبہ حاصل کر سکتا ہے، لیکن میں غالب ہوں، تو اگرچہ میں مغلوب ہوں، اس سے کیا ہوا؟ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بات ایک واقعے کو بیان کر کے ختم کروں گا۔ چارلی چپلن ایک بڑا مشہور یورپین ڈرامہ نگار گزرا ہے، ایکٹر، اور اس کے ایکٹر اور اس کے عجیب طرح کے مزاحیہ انداز بہت دنیا میں سنے جاتے تھے۔ وہ ایک مرتبہ اپنے ملک سے باہر فارن ملک میں کہیں جا رہا تھا، کسی بڑے شہر سے گزر رہا تھا، تو اس شہر میں بڑے بڑے پوسٹر آویزاں تھے، اور اس پر لکھا ہوا تھا کہ چارلی چپلن جیسا مقابلہ ہو رہا ہے، مطلب اسی جیسا بن کر دکھانا ہے، وہ جیسا پیش کرتا ہے اسی طرح سے بن کر دکھانا ہے۔ اور اس کے لیے بہت سے لوگ، مطلب مقابلہ تھا اور اس میں انعامات تھے۔ وہ اتفاق سے دیکھا کہ میرے ہی نام سے مجھے جیسا بن کر لوگ میرے ہی کردار کو پیش کریں گے، تو اس نے چپکے سے، لوگ وہاں جانتے نہیں تھے اس کو، اس نے چپکے سے اپنا بھی نام لکھا دیا۔ اب یہ اصلی شخص ہے جس کے نام پر یہ پورا مقابلہ ہو رہا، اس نے اپنا نام لکھا دیا، اور مقابلہ ہوا تو مقابلے میں وہ 6 نمبر پر آیا، اور 5 لوگ اس سے آگے نکل گئے، ان کو جیت نصیب ہوئی، ان کو ایوارڈ دیا گیا۔ جب وہ مل گیا ان کو تو کچھ لوگ ان سے ملے، انہوں نے کہا بھائی آپ تو اصلی چارلی چپلن ہیں، اور آپ ہار گئے، آپ مطلب 5ویں 6 نمبر پہ چلے گئے، تو آپ کو تو بڑا دکھ ہوا ہوگا کہ مجھے میرے مطلب نقال لوگ مجھ سے آگے ہو گئے۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کا شکر ہے مجھے کوئی دکھ نہیں ہوا۔ ایک ایسی شکست ہے کہ شکست کھانے والا ہمیشہ دکھ اور میں رہتا ہے، افسوس کرتا ہے، لیکن مجھے کوئی دکھ نہیں ہوا، اس لیے کہ میرے اندر یہ احساس غالب تھا کہ میں تو اصلی چارلی چپلن ہوں، میں تو اصلی ہوں، یہ تو میرے نقل اتار ہے، تو نقلی اصلی سے کیسے آگے ہو سکتا ہے؟ اس لیے اندر پہلے یہ احساس پیدا ہو کہ میں ہوں، اپنے وجود کے ساتھ، اپنی برابری کے ساتھ، اپنی مساوات کے ساتھ۔ یہ عورت میں اگر جاگ گئی، خود اعتمادی اور احساس کمتری دور ہوئی، تو کوئی نہ کوئی نیا راستہ نکلے گا۔ چارلی چپلن نے ایک دوسری بات بھی کہا تھا کہ ہماری دنیا میں ایک ایسا نظام قائم ہے کہ یہاں اکثر نقلی لوگ اصلی لوگوں پر فتح پا جاتے ہیں۔ اس کے واقعے میں یہ ہوا، تو آج بھی دنیا میں کچھ اسی طرح سے ہوتا ہے کہ ہمیشہ نقلی لوگ اور کم درجہ کے لوگ اوپر آ جاتے ہیں۔ خیر یہاں کم درجے کی بات نہیں ہے، یہاں تو درجہ برابر کا ہے، لیکن وہ برابری جو نہیں قائم ہو پا رہی ہے، اس کے جستجو کی ضرورت ہے۔ انہی کلمات کے ساتھ ہمارے بڑے محترم لوگ یہاں آ گئے ہیں، ان کے لیے میں اسٹیج خالی کر رہا ہوں۔ سب کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور سب کا احسان مند ہوں، اور پھر اپنی بچیوں کو اس دعائیہ شعر کے ساتھ رخصت ہوں گا کہ وطن کی عزت و عظمت کی پاسدار ہو تم، وطن کی عزت و عظمت کی پاسدار ہو تم، زمین کی نغم و نکہت کی پہرے دار ہو تم، میری نظر، میری فطرت، میرا اصول ہو تم، سلام تم پہ کہ میرے چمن کی پھول ہو تم۔ شکریہ، خدا۔